پروگرام عوام میں خوش آمدید. میں ہوں شہزاد رضا. کیا طالبان کے ساتھ مذاکرات کسی منطقی انجام کو پہنچ پائیں گے اور ناکامی یا کامیابی کی صورت میں اس کے پاکستان پر کس قسم کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ انہی دو بنیادی سوالوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. آپ یقیناً بڑے مطمئن ہوں گے مذاکرات کا عمل شروع ہو گیا ہے اور اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ منطقی انجام تک چیزیں پہنچ جائیں گی. کہ کوئی بھی ایسا عمل جو پاکستان کو امن دے سکے اور پاکستان کو محفوظ ملک بنا سکے، ہمارے شہری جو ہیں پاکستان میں رہنے والے، ان کی زندگیوں میں چین اور سکون آ سکے، وہ ہم سبھی کے لیے خوشی کا سبب ہوتا ہے. یقیناً آپ بھی اس پہ خوش ہوئے ہوں گے. خوش تب ہوں گے جب یقیناً کوئی کامیابی کی صورت نظر آئے گی. بہت سے لوگ اس پہ ابھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ عمل تو شروع کیا لیکن کامیابی کے امکانات انتہائی معدوم ہوتے نظر آ رہے ہیں شروع سے. کوئی ایسی بات نہیں؟ منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو پہلا قدم تو اٹھانا پڑتا ہے نا. اور میرے لیے تو اس بات کی بھی مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ ایک ایشو جو تقریباً 13, 14, 15 سال پرانا ایشو ہے اور پاکستان 14-15 سال سے اس افریط کی شکنجے میں ہے. 2 حکومتیں رہیں، ایک مشرف صاحب کی حکومت تھی، پھر اس کے بعد ایک آصف زرداری صاحب کی حکومت تھی، اور پہلی حکومت کے پاس طاقت بہت تھی، دوسری حکومت کو پاکستان کے عوام کی تائید سے منتخب ہو کر آئی تھی. دونوں حکومتوں نے اس ایشو کو نظر انداز کیا، دونوں نے جرأت نہیں کی کہ اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی اقدامات وہ کرتے. تو بہرحال اس حکومت کو تو اپنے کندھوں پہ بہت سے بوجھ ماضی کی حکومتیں دے کے گئیں. آپ نے ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا، لیکن کبھی آپ نے تھوڑا کوئی اس پہ سوچا کہ جو پچھلی حکومتوں کا ذکر کر رہے ہیں کیا وجہ تھی کہ انہوں نے یہ اس مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں؟ مشرف صاحب کی وجوہات تو مجھے سمجھ آتی ہیں کہ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے اس طرح کے بہت سے ایشو جو تھے وہ زندہ کر رکھے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ دنیا جو ہے وہ مجبور بن کے رہے کہ یہ شخص اگر نہیں ہوگا پاکستان میں تو یہ معاملات جو ہیں وہ زیادہ زور، کیونکہ وہ دنیا کو یہ تاثر دیتے رہتے تھے کہ میں ان سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ یہ ایکسپلائٹیشن جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ الٹی ہو گئی اور دنیا نے انہیں ڈبل فیس کے ساتھ یاد کرنا شروع کر دیا کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں دنیا کو، اپنے لوگوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دنیا کو بھی دھوکہ دیتے ہیں. تو یہ کریڈٹ جو تھا وہ ڈس کریڈٹ میں تبدیل ہوا. پھر اور پچھلی حکومت جو ہے اس کی تو ول نہیں تھی. انہوں نے نہ اس ایشو کو دیکھا، نہ بجلی کے ایشو کو دیکھا، نہ تباہ شدہ جو ہمارے قومی ادارے ہیں ان کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی. وہ تو غالباً یہی سمجھتے تھے کہ اقتدار میں آنا جو ہے وہ ایک ٹائٹل حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے. آپ کی حکومت کی ول ہے مکمل طور پہ؟ دیکھیے ہماری تو ول ہے تو ہم نے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا شروع کیا، اور آج سے تو نہیں کیا، ہم نے تو پہلے دن سے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا. آپ نے ول کی بات کی، ولی کے اوپر چلتے ہوئے جو کمیٹی تشکیل دی گئی 4 ممبروں کی حکومت کی جانب سے، اس میں پوری کی پوری کابینہ متفقہ طور پر راضی تھی یا پرائم منسٹر صاحب نے اپنی ول استعمال کی؟ دیکھیے یہ ہمارے یہاں ایک جمہوری طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کے ذہن میں اگر کوئی تجویز آتی ہے تو وہ نہ صرف کابینہ بلکہ ہمارے وہ سینئر اراکین جو کابینہ میں بھی شامل نہیں ہیں لیکن ہماری پارٹی کے سینئر لوگ ہیں، ان سب کے ساتھ مشاورت کی جاتی ہے. اگر کابینہ کے کسی رکن کے ذہن میں کوئی تجویز آتی ہے ہمارے جو قومی ایشوز ہیں ان کے بارے میں، تو اس کو بھی پرائم منسٹر صاحب سنتے ہیں ضرور. تو ایک باہمی مشاورت کے ساتھ ہی اس عمل کو ہم نے شروع کیا ہے. یعنی کہ متفقہ فیصلہ نہیں، کوئی اختلافی نوٹ بھی شاید آئے ہوں اس میں؟ دیکھیے اختلاف رائے تو ہوتی ہے، ہر ایشو پر ہوتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر سارے اس کے پابند ہو جاتے ہیں. یہ فیصلہ ہو گیا اور ہم سب اس کے پابند ہیں. اچھا کچھ اور خبریں بھی آئیں، اس کا آپ اس کو کنٹرڈکٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو یہ ہوا کہ کئی وزراء ہیں جو اس حق میں تھے کہ مذاکرات کے بجائے آپریشن کیا جائے، لیکن کچھ بہت سینئر وزراء، آپ کا نام بھی آیا، چودھری نثار صاحب کا نام آیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے لڑائی سے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کیا جائے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک جمہوری پارٹی ہے، پاکستان مسلم لیگ ایک جمہوری پارٹی ہے. یہ کسی کو اختلاف نہیں تھا کہ مذاکرات نہ کیے جائیں، کسی ایک بھی رکن نے یہ نہیں کہا کہ مذاکرات نہ کیے جائیں.
سب کی رائے یہی تھی کہ پہلا آپشن یہی ہونا چاہیے. تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھیں، ایک ہی رائے تھی. صرف یہ ہے کہ مذاکراتی عمل کے لیے دوسری جانب سے جس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے رہے ہیں اور جو مذاکراتی عمل کے دوران جو جاری تھا اس دوران بھی جو کاروائیاں کی جاتی رہی ہیں، ان کے حوالے سے لوگوں کی اپنی رائے ضرور تھی، ریزرویشنز ضرور تھیں. لیکن یہ کوئی درست بات نہیں ہے کہ ہمارے یہاں، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ متفقہ رائے تھی کہ مذاکرات کے آپشن کو پہلے رکھا جائے، اگر وہ ناکامیاب ہو اس کے بعد کوئی دوسری. دیکھیے، پاکستان مسلم لیگ جو ہے اس کے اراکین بہت ہی میچور پالیٹیشنز ہیں سارے. ان کی زندگی گزر گئی ہے اس دشت کی سیاہی میں، اور پہلی دفعہ نہیں، دوسری تیسری چوتھی دفعہ انہیں حکومت کرنے کا تجربہ بھی حاصل ہے. ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ کیسے ہم پورے پاکستان کی رائے جو ہے اس کو ساتھ لے کر چلیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتوں کی تشکیل میں بھی ہمارا وہ ایک ڈومینیٹنگ جو فیکٹر رہا ڈیسیژن میں، وہ اسی اسپرٹ کا اظہار تھا. تو یہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہے، اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف کوئی یہ سوچے گا کہ ایک ایسا فیصلہ ہم کر لیں جس سے اختلاف کرنے والے آواز اٹھا رہے تھے، تو ہم ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اور دیکھیے جو فیصلہ ہوا اس کے نتیجے میں قوم متحد ہوئی ہے، منتشر تو نہیں ہوئی. آج پارلیمنٹ کی ساری سیاسی جماعتوں نے اسے ویلکم کہا، پارلیمنٹ کی ساری سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے. باہر بھی لوگوں نے اس ڈیسیژن کو ویلکم کہا ہے، اور یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے کہ اب تو سینٹ سے کچھ اور آوازیں آ رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ اختلاف تو لوگ کرتے ہیں، لیکن ان کی جماعتوں نے اختلاف نہیں کیا. وہ اپنی جماعت کے اندر بھی اپنی شاید اس رائے کا اظہار کرتے ہوں گے جس طرف آپ نے اشارہ کیا، لیکن کیا ان کی جماعت نے اختلاف کیا؟ نہیں، ان کی جماعت نے بھی اس فیصلے کو ویلکم کیا. آپ نے کہا تمام لوگوں کو ساتھ لے کے آپ چلے، اتفاق رائے پیدا کیا، فوج کو بھی اعتماد میں لیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ منتخب پارلیمنٹ جو ہے اس کے فیصلوں پر سب کو عمل کرنا ہے. فوج جو ہے دفاعی ادارہ ہے، سلامتی کے امور جو ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے. جس کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کی ان پٹ ضرور لی جاتی ہے، پھر جو فیصلہ ہوتا ہے اس کے ہم سب پابند ہو جاتے ہیں. تو سب اس کے پابند ہیں فیصلے کے، ان کی ان پٹ لی گئی. یہ آئیڈیل ڈیموکریسی میں تو بالکل صحیح بات جو آپ فرما رہے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ جو آپ نے منتخب حکومت نے، پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا، منوان اس پہ جتنی ایگزیکٹو برانچز ہیں ان کو عمل کرنا پڑتا ہے. پاکستان کی صورتحال یہ جو ہمارے ہسٹری رہی ہے اس پہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں کہ فوج بھی ایک سٹیک ہولڈر ہے، فوج کی مرضی بھی ہوتی ہے، ریزنٹمنٹ بھی ہوتی ہے. اور دنیا تمام میں، پاکستان میں، ساری دنیا میں جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں ان کی ان پٹ لی جاتی ہے. اگر آپ اکنامکس کے حوالے سے کوئی بڑا فیصلہ کریں گے تو جو لوگ حکومت میں نہیں بھی شامل اور ایگزیکٹو کے برانچز ہوتے ہیں ان کی بھی ان پٹ لی جاتی ہے. آپ فارن پالیسی پہ کوئی فیصلہ کریں گے تو فارن پالیسی پہ بھی فارن آفس کی ان پٹ لی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ سلامتی کے امور پر کوئی فیصلہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ وائٹ ہاؤس بھی جب ڈیسیژن لینے لگتا ہے تو وہ پینٹاگون کی بات کو سنتا ہے. دہلی میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے یہاں کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے تو وہ اپنی فوج سے ان پٹ لیتے ہیں، اس کی بات کو سنتے ہیں. انٹیلیجنس کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی بات کو بھی سنتے ہیں، ان کی رپورٹس کو بھی سامنے رکھتے ہیں. تو یہ کوئی پاکستان میں بھی عجیب بات نہیں ہے. عجیب بات جو پاکستان میں تھی وہ یہ تھی کہ پہلے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے خود بیٹھ جاتے ہوتے تھے. اب ماشاءاللہ 5 سال مکمل ہوئے اور اب یہ 6واں سال جا رہا ہے، وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہیں. اور پاکستان کے آئین میں جو ان کا کردار کا تعین کر دیا گیا ہے، اپنے اس کردار کو نہ صرف وہ تسلیم کرتے ہیں بلکہ بار بار اپنے منہ سے کہتے ہیں. تو اب ہمیں بھی اس ڈیبیٹ کو ختم کر دینا چاہیے، ہمیں بھی شک نہیں کرنا چاہیے. لیکن ان پٹ جو آتی ہے اس کے بعد اس کی روشنی میں فیصلہ کیا جاتا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ چیف ایگزیکٹو ہیں انٹیلیجنس اداروں سے، اسپیشلائز کام ہے انٹیلیجنس اداروں کا، وہ جو ان پٹ دیں گے اس کی روشنی میں الٹیمیٹ اور فائنل ڈیسیجن چیف ایگزیکٹو اور ان کی کیبنٹ کا ہوتا ہے. تو جو ان پٹس آپ کو آئیں وہ حق میں تھیں اس کے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، پہلا آپشن مذاکرات ہی ہونا چاہیے ان اداروں کی جانب سے؟ کون کہے گا کہ جو چیز بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہے اس کے لیے مجھے ضرور آپ مرنے کے لیے کہیں پہ بھیج دیں یا مارنے کے لیے کہیں بھیج دیں، کوئی بھی نہیں کہے گا.
لیکن مذاکرات کی جب آپ نے بڑی اچھا انیشیٹو لیا حکومت نے اور بڑا مطلب ایک انپاپولر ڈیسیجن اس طریقے سے تھا کہ اس پہ سیاست بھی کھیلی گئی, سارا کچھ ہوا, لیکن دوسری جانب سے کچھ عرصے پہلے تک جواب کچھ اچھا نہیں آیا. ایف سی پر حملے کیے گئے, پشاور میں بلاسٹ ہوا, آرے بازار پنڈی میں ہوا, پھر پشاور میں دوبارہ ہوا جس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی کے پشاور کے سو کالڈ چیف نے قبول کی, تو اس کی جانب سے جواب اتنا خاطر خواہ نہیں آیا. تو اس میں کتنا ڈیفیکلٹ تھا آپ لوگوں کے لیے کہ دوسری طرف کے لوگوں کو کنٹرول رکھتے کہ یہ اگر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے لیکن حکومت جو ہے وہ اس پہ لیکن ہم پھر جو لوگ اس آپشن کو کہتے تھے کہ آپ ابھی ترک نہ کریں اور اس آپشن پہ آپ نے کم محنت کی ہے, آپ ذرا زیادہ محنت کریں, کہتے تھے نا, یہی کہا جا رہا تھا کہ جی آپ نے محنت نہیں کی, آپ ذرا زیادہ محنت کریں, اس آپشن کو ایگزاسٹ ہونے سے پہلے آپ پوری طریقے سے اس کو اپرچونٹیز جو ہیں ان کو دیکھیں. تو اگر وہی کچھ ہو جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, تو پھر ہم اپنے ان دوستوں کو کہتے نا کہ دیکھ لیجئے ہم نے تو یہ کر لیا اور وہ کام تو ختم نہیں ہوا, تو پھر اس آپشن کو ختم کرنے کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر نہ ہوتی, پھر وہ دوسرے فریق پر چلی جاتی. بریک سے پہلے ایک سوال اور کرنا چاہوں گا کہ جب بات ہوئی ایف سی پر اٹیک کی اور خاص طور پہ آرے بازار کے, اس کے بعد فوری طور پہ ایک ریئیکشن آیا آرمی کی, پاک فوج کی جانب سے, اور بامبنگ کی گئی شمالی وزیرستان میں کچھ ٹھکانوں پہ. اس سے پہلے وزیر اعظم کی مرضی سے ہوا کیونکہ کچھ چیزیں آئی کہ شاید اس پہ فوج نے اپنے طور پہ ری ایکٹ کیا, تو وزیر اعظم صاحب کی مرضی شامل تھی اس اٹیک میں؟ دیکھیے, پاکستان آرمی جو ہے, پاکستان کے دفاعی ادارے جو ہیں وہ انتہائی ڈسپلنڈ ادارے ہیں پاکستان کے, اور وہ پاکستان کی اسٹیٹ کے ڈسپلن میں ایکٹ کرتے ہیں. ان کے بارے میں اس طرح کی بات میں سوچ بھی نہیں سکتا, اور انہوں نے وہی کیا جو پاکستان کے اداروں کو کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے جو طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے وہ سارا طریقہ کار. یعنی وزیر اعظم کی اپروول اس میں شامل تھی؟ جی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی قدم کسی نے بھی اٹھایا ہم اس کو اون کرتے ہیں, اس کی اونرشپ کو ہم اون کرتے ہیں. اس کی اونرشپ کو اون کرتے ہیں. وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک وقت ہوا بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب, اور بات کر رہے تھے طالبان کے ساتھ مذاکرات کی. پرویز رشید صاحب, جیسے بات ہوئی 4 رکنی کمیٹی آپ نے تشکیل دی, طالبان نے بھی کچھ لوگوں کو نامزد کیا, بات چیت شروع ہوئی, اور کل ایک جو اسٹیٹمنٹ سامنے آئی, ایک مشترکہ پریس ریلیز جو سامنے آئی پہلی ملاقات کے بعد دونوں کمیٹی کے مابین, وہ یہ آئی کہ جو مذاکرات ہیں یا جو بات چیت ہے وہ صرف فاٹا تک محدود ہوں گے. اگر اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے, ان کا اطلاق یا کوئی بھی ایسی چیز, کوئی بھی ایسا فیصلہ ہوتا ہے, تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آپ فاٹا کو طالبان کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں. ہم نے تو پاکستان کا ایک انچ جو ہے وہ ہمارے لیے اسی طرح قیمتی ہے جس طرح ہماری اپنی زندگی ہمارے لیے قیمتی ہو سکتی ہے. میں تو اس طرح کے بات کو کبھی سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایشو تو فاٹا میں ہی ہے نا. یہ لوگ فاٹا میں ہی ہیں, فاٹا ریلیٹڈ ان کے ایشوز ہیں کہ جی ہم پر ان کی شکایات ہیں, کچھ ان کے کنسرنز ہیں اس علاقے کے بارے میں, اور یہ پھر وہاں پہ جمع ہوئے سارے لوگ, اور وہاں سے یہ اپنی جو ایکشن ہے وہ کرتے ہیں. تو اگر یہ کہا گیا کہ بھئی آپ کے اس علاقے کے حوالے سے جو بھی آپ کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنا ہمارا ضروری ہے, آئیے ہمیں بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں اس حوالے سے. لیکن منسٹر صاحب وہ تو شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, اور خالی فاٹا میں نہیں پورے ملک میں چاہتے ہیں. ابھی تک تو ان کا یہ مطالبہ ہمارے پاس تو نہیں آیا, جب آئے گا دیکھیں گے. ابھی تحریری طور پہ نہیں آیا, وہ اس لیے بھی نہیں آیا کہ شاید جو انہوں نے نمائندے اپنے نامزد کیے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہوئی, اور آج آپ نے جیسے بیان دیا کہ اگر وہ کہیں گے تو آپ ان کو کندھوں میں بھی لے کے چلے جائیں گے, تو جب پہلی ملاقات ہوگی تو یہ واضح طور پہ وہ کئی دفعہ بیانات دے چکے ہیں کہ جی شریعت نافذ ہونی چاہیے ملک میں. دیکھیں, شریعت نافذ کرنے کے لیے بھی پاکستان کے آئین کے اندر ایک طریقہ رکھا گیا ہے ہر پارٹی کے لیے. ہمارا مسلم لیگ کا ایک منشور ہے, ہم الیکشن میں جاتے ہیں, انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, پاکستان کے لوگ اگر اس کے حق میں تائید کرتے ہیں تو ہمیں حکومت میں آنے کا حق ہو جاتا ہے, ذمہ داریاں ملتی ہیں, اور پھر ہم اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی بھی اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اسے ایک جو قوانین ہیں ان میں کوئی تبدیلی لانی ہے, تو پاکستان کا آئین جو ہے اس کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے, اس کا طریقہ کار موجود ہے.
تو اس پہ تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہ اس پروسیس کا حصہ بنے، آئیں پروسیس کا حصہ بنے، اور پھر پاکستان کے لوگ جو پروسیس کا حصہ بنے، پروسیس کا حصہ بننے سے کیا مراد ہے؟ وہ سیاست میں حصہ لیں، کیا کہیں؟ جی میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، بالکل سیاست میں حصہ لینا چاہیے. سیاست میں حصہ لینا کیسے کسی کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہ لیں؟ جھگڑا ہی یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بجائے آپ اپنے مطالبات جو ہیں وہ بندوق کے ذریعے، جبر کے ذریعے نافذ کرنے کے، ایک جمہوری عمل کا حصہ بنیں آپ، اور پاکستان کے لوگوں کو اپنا ہمنوا بنائیں. لیکن ٹی ٹی وی پہ تو آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی پابندی ختم ہوگی تاکہ وہ بھی انتخابی عمل میں حصہ لے سکے. دیکھیے پابندی ختم کرنے کا بھی ایک قانونی طریقہ ہے، تو وہ تو انہیں وہی اڈاپٹ کرنا چاہیے پھر لیکن آپ اوپن ہے اس حوالے سے. میرا کہنا یہ ہے کہ وہ تو پاکستان کے ہر شہری کو حق حاصل ہے، اس کا جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے کہ وہ اپنی جماعت بنائے، اپنی جماعت کا ایک پروگرام بنائے اور اس کے مطابق وہ الیکشن میں حصہ لے. جی بالکل، اسی لیے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمیں بجائے بندوق کی سیاست کرنے کے بجائے بلکہ ہتھیار کا زبان جو ہے اسے استعمال کرنے کے بجائے زبان کا ہتھیار جو ہے وہ استعمال کیا، زبان کا ہتھیار استعمال کرنا چاہیے. منسٹر صاحب، آپ نے 27 تاریخ کو ایک بیان دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. آپ نے کہا میڈیا کو چاہیے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کرے. تو ابھی بھی آپ یہی بات کریں گے کہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے دہشت گردوں کے خلاف؟ بالکل 100% کرنی چاہیے، کیوں نہیں کرنی چاہیے. دہشت گردوں کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، دہشت گردی کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. فرقہ پرستی جو لوگ پھیلاتے ہیں، جو نفرت پھیلاتے ہیں، تعصب پھیلاتے ہیں، تنگ نظری پھیلاتے ہیں، ان سب کے خلاف ہم سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. آپ سے اور لوگ بھی پوچھتے ہیں کہ آپ ایک طرف یہ بات کر رہے ہیں کہ آواز بلند کرے، میڈیا آواز بلند کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں میڈیا کو نشانہ بھی بنایا گیا. ایک کمیٹی وزیر اعظم نے تشکیل دی جس کے آپ بھی ممبر ہیں تاکہ میڈیا کی سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی جائے. اب میڈیا جن لوگوں کے خلاف آواز اٹھائے ان کے ساتھ تو آپ مذاکرات کر رہے ہیں، تو یہ کوئی تضاد نہیں محسوس ہوتا؟ تو یہ تو ہم وہی کر رہے ہیں جس کے آپ سے بھی ہم نے توقع کی ہے، جس کے لیے ہم نے بھی ان کے خلاف آواز اٹھائی ہے. اور جب مذاکرات کریں گے تو مذاکرات میں بھی تو یہی آواز اٹھائیں گے اور وہی کہیں گے جو بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ سے کہا ہے کہ بھئی مقاصد حاصل کرنے کے بڑے پرامن راستے بھی ہیں، آپ بھی پرامن راستہ اختیار کریں. پرامن راستہ اختیار کریں. لیکن ماضی میں ہم نے دیکھا شکائی کا پہلا ایگریمنٹ ہوا 2004 میں، پھر سرا کا ہوا، پھر سوات کا ہوا، زبانی بے تحاشا معاہدے ہوئے چھوٹے چھوٹے اور وہ، لیکن کسی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو اس دفعہ آپ کتنے پر امید ہیں کہ کوئی ایسا نتیجہ برآمد ہوگا جس کو دیر پا بھی ہوگا اور دہشت گردی کے مسئلے سے نجات بھی حاصل ہوگی؟ اس عمل سے ساری دنیا گزرتی ہے. دنیا کے تمام ممالک، دنیا کے تمام قومیں جب مسائل کا شکار ہو جاتی ہیں تو وہ بات چیت کے عمل کو بھی جاری رکھتی ہیں، دوسرے آپشنز بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. اور بات چیت کا عمل، مجھے بتائیے کہ جب ویتنام کی جنگ ہو رہی تھی اور امریکہ اس کو ختم کرنا چاہتا تھا، ویتنام کے لوگ بھی اسے جان چھڑانا چاہتے تھے، تو ان کا مذاکراتی عمل نہیں ہوا؟ کیا فلسطین کے ایشوز پر مذاکراتی عمل نہیں چلتا؟ آئرلینڈ کے مسئلے پر مذاکراتی عمل نہیں چلتا؟ دنیا میں ہر کانفلکٹ جو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے مذاکراتی عمل چلتے ہیں، اور مذاکراتی عمل آگے بھی بڑھتے ہیں، پیچھے بھی گرتے ہیں، کامیاب بھی ہوتے ہیں، ناکام بھی ہوتے ہیں. لیکن کامیابی اور ناکامی جو ہے ایک دفعہ کسی ایشو پر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس راستے کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیں اور پھر دوسرے راستے ایسے اختیار کر لیں جو زیادہ تکلیف دہ ہوں. امتحانوں میں فیل ہو جاتے ہیں لوگ. تو جو یہ امتحان جس سے آپ بھی گزر رہے ہیں اور پوری قوم کو بھی گزار رہے ہیں، اس امتحان کا کوئی ٹائم رکھا ہے کہ کب تک یہ مکمل ہو جائے گا امتحان؟ لیکن میرا دل تو کرتا ہے آج شام کو ختم ہو جائے. کس کا دل نہیں کرتا؟ لیکن پھر بھی ایک ذہن میں کوئی خاکہ تو ہوگا کہ کب تک ہم اس مذاکراتی عمل کو چلائیں. کہ یہ میں اس لیے اس طرح کے بات پہ میری مناسب نہیں لگتا کہ دو مذاکراتی ٹیمیں ہیں. یہ ہمیں ان کی ثوابدید پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کے لیے اپنا کتنا وقت جو ہے درکار کتنا وقت وہ لیتی ہیں اور استعمال کرتی ہیں. بالکل انڈرسٹوڈ پوائنٹ ٹیکن. لیکن آپ نے بات کی مذاکراتی ٹیمیں ہیں اور جو ان کو آپ نے اعتماد بھی کیا، تو جو حکومت، آپ طالبان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتے، جو حکومت کی مذاکراتی ٹیم ہے اس کا کیا مینڈیٹ ہے؟ کیا اس کی جو سفارشات ہیں آپ اس پر من و عن عمل کریں گے، یا وہ صرف سفارشات ہوں گی جس پر بحث ہوگی کابینہ میں اور پارلیمنٹ میں، اس کے بعد اس پر کوئی فیصلہ کیا جائے گا؟ اس چیز کا تو انحصار اس پہ ہے نا کہ ان کی سفارشات ہوں گی کیا. لیکن جو ہماری ٹیم ہے وہ ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو سچے پاکستانی ہیں اور جن کی بڑی لمبی سٹرگل ہے پاکستان کو
ایک اچھا ملک بنانے میں سے ان میں سے کوئی بھی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو اجنبی آدمی آج پہلی دفعہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. انہوں نے زندگی میں اپنی زندگیوں کو پاکستان کے لیے صرف کیا. ان کا ٹاپ پرائرٹی ایجنڈا جو ہے وہ اپنی ذات, ان میں سے کسی ایک کی بھی بس ایک خواہش ہے کہ منتخب نہیں ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ منتخب لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں. منتخب لوگوں نے انہیں یہ فریضہ سونپا ہے, اور بہت سے فریضے ایسے لوگوں کو سونپے جاتے ہیں جو منتخب نہیں ہوتے ہیں. منسٹر صاحب, جو میرا سوال تھا آپ سے وہ یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے آپ سب کی مشاورت سے ایک ٹیم تشکیل دی, اور یقیناً جب آپ نے ٹیم بنائی تو آپ کے ذہن میں, اور یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہوگی کہ جو کمیٹی ہے آپ کی دوسری سائڈ سے مل کر جو بھی بات کرے گی, جو بھی سفارشات دے گی, اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا, اس پہ بحث کی جائے گی کابینہ کے اندر, یا اس کو بغیر کسی اس کی چون چرا کے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا؟ یہ تھوڑا سا مجھے ذرا بتا دیں, ذرا قوم کو بھی واضح ہو جائے گا. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, یہ بالکل امپورٹنٹ بات ہی نہیں ہے, اور ہر جو لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کے معاملات کو, ایون ہمارے گھریلو معاملات بھی جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر والد محترم بڑے بھائی سے کہتے ہیں کہ یہ کام کر کے آؤ, گھر کو رنگ کرانا ہے, تو وہ آ جاتے ہیں اور وہ 3-4 کلرز لے کے آتے ہیں کہ جناب یہ نیلا بھی ہو سکتا ہے, پیلا بھی ہو سکتا ہے. تو باقی گھر والوں سے بھی پوچھ لیا جاتا ہے کہ یہ تجویز ہے, تو ان میں سے پھر متفقہ طور پر کہیں نہ کہیں لوگ راضی ہو جاتے ہیں اور وہ کلر اس کمرے کو کر لیا جاتا ہے. ہم روزمرہ کی زندگی میں اس پریکٹس سے گزرتے ہیں, سیاسی جماعتیں بھی اسی پریکٹس میں سے روز گزرتی ہیں. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, یہاں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی سفارشات آئیں, جس قسم کی مرضی بھی آئیں, اچھی ہوئی یا بری ہوئی, اس پر آپ غور و خوض کریں گے, اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ کریں گے, یہ کہہ سکتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم آنکھوں پر پٹی باندھ کے دستخط کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, یقیناً ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ہم اس پہ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب. پرویز صاحب, آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا کہ جو کمیٹی آپ کو سفارشات دے گی اس پہ یقیناً آپ غور کریں گے, اس پر پھر حکومت کا فیصلہ ہوگا, وزیر اعظم صاحب کا فیصلہ ہوگا, کابینہ کا ہوگا. ایک سوال اسی موضوع پہ پھر آگے بڑھیں گے, یہ کہ اکثر لوگ جن کو ہم آج کل کئی اخباری, ہمارے کالم نگار اور ہمارے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مذاکرات کو سبوتاش کر رہے ہیں, یا کوئی ایسے ہیں لوگ جو نہیں چاہتے کہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے, وہ ان لوگوں کا ایک بڑا ایک اسٹرانگ پوائنٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 50,000 سے زائد لوگ اس جنگ میں شہید ہوئے, ان کا لہو انہی لوگوں کے ہاتھوں پہ ہے جن کے ساتھ آپ مذاکرات کر رہے ہیں. کراچی میں چودھری اسلم صاحب کو شہید کیا گیا, اس کی FIR مولانا ملا فضل اللہ کے خلاف درج ہوئی. اب جانتے ہیں ہم کہ وہ لوگ کلیم بھی کرتے ہیں, ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں, تو اس چیز کو کیسے آپ کنونس کریں گے قوم کو کہ مذاکرات اچھی بات ہے, لیکن جو انہوں نے جرائم کیے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں وہ تو پاکستان کے ہیرو ہیں, اور ہم تو اپنے ان شہداء کے ساتھ ہیں, اور جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے ان کے ساتھ تو ہم نہیں ہیں. ان کو تو ہم اپنا راستہ بدلنے کے لیے کہہ رہے ہیں. ہم مزید شہید نہیں چاہتے, مزید قبرستانوں کی تعداد میں اضافہ نہیں چاہتے. ہم اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو, اپنی بیٹیوں کو ایک محفوظ پاکستان ان کے ہاتھ میں دے کر جانا چاہتے ہیں. جس طریقے کا خون خرابے میں ڈوبا ہوا پاکستان ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے, اگر 5 سال بعد اسی طرح خون خرابے میں ڈوبا ہوا پاکستان ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں دے کے جائیں, یا جس کو بھی ذمہ داریاں ملیں اس کے ہاتھ میں دے کے جائیں, تو یہ تو ہماری ناکامی ہوگی. ہم ناکامی کا داغ بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتے. انشاءاللہ تعالی مہینوں میں ہم اس ایشو کو ریزالو کریں گے. مہینوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی, ہم انشاءاللہ تعالی مہینوں میں اس کو ریزالو کریں گے, مہینوں میں, سالوں بھی نہیں لیں گے ہم. اور دوسری بات یہ بھی کہ ہم آپ کو ایک بہتر پاکستان دے کے جائیں گے. یہ ہماری کمٹمنٹ اپنے ساتھ ہے, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے. 15-16 سال سے آپ کو جس عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے, اس عذاب سے اگر نجات دلانے کی ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر آ گئی ہے تو ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. میں اپنے ویورز کو آپ کی جانب سے یہ پیغام دے سکتا ہوں. آپ نے کہا مہینوں میں ہوگا, آج فروری ہے, اگلے بجٹ سے پہلے کیا مذاکرات میں کوئی ایسی پیش رفت ہو جائے گی جس سے ہم کہیں کہ یا 2014 کر لیں, چلیں پورا 1 سال لے لیں؟ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو کچھ میں نے کیا ہے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے قدم آگے کی طرف بڑھیں گے. ہر آنے والا دن جو ہے وہ ماضی میں گئے ہوئے دنوں سے بہتر دن میں تبدیل ہوگا. خواہ وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ انرجی کا مسئلہ ہو, خواہ وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا مسئلہ ہو. اور ان 7 مہینوں کا ریکارڈ بھی جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے.
اگر آپ کبھی کوئی پروگرام کرنا چاہیں میں اس پہ بھی آپ سے پروگرام کر سکتا ہوں کہ جب ہمیں حکومت کی ذمہ داری ملی تو کتنا اندھیرا تھا پاکستان میں اور آج اس اندھیرے میں کتنی کمی ہوئی ہے. میں اس پہ بھی آپ سے بات کر سکتا ہوں کہ معیشت میں ہمیں کیا دیا اور آج معیشت کہاں پہ ہے, اور اس پہ بھی آپ سے بات کی جا سکتی ہے کہ دہشت گردی کا مسائل جو تھے ان سے نپٹنے کے لیے ہم نے جو کاوشیں کی ہیں اور اس کے نتائج انشاءاللہ تعالی دیکھیے کتنی اچھی بات ہے. کم سے کم یہ 5-6 دن تو ایسے گزر گئے نا جس میں کوئی اس طرح کا واقعہ بڑا نہیں ہو سکا سوائے پشاور کے. جنہوں نے وہ کیا ان کو کسی نے اون نہیں کیا, نہیں تو یہ تو واقعات اون کر لیے جاتے تھے. ان کے پشاور کے چیف نے کر لیا جو ان کی شورا کا ممبر بھی ہے. آئسولیٹ ہوئے نا اپنے مین سٹریم, جو ان کی مین سٹریم ہے اس سے آئسولیٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو پانی کا بھرا ہوا گلاس ہے اس کی طرف دیکھیے نا, خالی گلاس کو تو دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. بالکل خالی گلاس کو دیکھنا میرے خیال میں آپ سے زیادہ میڈیا کی بھی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے ساتھ جو آپ نے بات کی کہ 50,000 لوگوں کا قتل اور آپ ان کو شہید کہتے ہیں, قوم کے ہیرو ہیں, دوسری سائڈ جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں یہ حرکتیں چھوڑ دو, باز آ جاؤ. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اگر طالبان باز آ گئے تو ان کو عام معافی مل جائے گی, ان کے جتنے پرانے جرائم ہیں گناہ ہیں؟ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیلز اب ان کمیٹیوں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں. میرے سے اس پہ گفتگو کرائیں گے تو ان کمیٹیوں کے کام میں خلل پیدا ہو سکتا ہے. وہاں اس پہ بحث شروع ہو جائے گی کہ جی پرویز رشید صاحب کیپٹل ٹی وی میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے تو انہوں نے تو یہ کہہ دیا, تو آپ کیوں مطلب آپ اس پہ کامنٹ نہیں کرنا جی میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں کمیٹیوں کو ہم کام کرنے کا موقع دیں اور ہم توقع کریں کہ دونوں کمیٹیاں جو ہیں وہ پاکستانیوں کے لیے ایک اچھی خوشخبری جو ہے وہ لے کر آئیں گی, اچھی خوشخبری لے کے آئیں گی. کچھ بات نون لیگ کے حوالے سے طالبان پہ کافی بات کی. کچھ عرصے پہلے ہم نے خبریں سنی کہ نون لیگ کچھ اختلافات کا شکار ہو گئی, وزراء ناراض ہیں, اسحاق ڈار صاحب ٹائم نہیں دیتے, چودھری نثار صاحب بات نہیں کرتے. تو نون لیگ کے کچھ وزراء بھی, کچھ سینئر لوگ بھی آپ سے تو دل کی بات کو کر لیتے ہیں لیکن ان کے تک رسائی ان کی ممکن نہیں ہے. تو وہ اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں, تو کوئی سیریس نیچر کے اختلافات ہیں یا نارمل ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کسی ایک بھی خبر میں جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں کسی کا نام نہیں ہے. اگر کسی خبر میں کوئی سچائی ہو تو پھر نام بھی تو دینا چاہیے نا کہ بھی فلاں شخص ناراض ہے, تاکہ ہم اس شخص سے چل کے پوچھیں کہ آپ کی ناراضگی کیا ہے. کیونکہ ہمارے سامنے تو کسی نے کبھی کسی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. ہماری کیبنٹ میٹنگز ہوتی ہیں, پارلیمنٹ کے اجلاس ہوتے ہیں, پارلیمانی کمیٹیوں کی میٹنگز ہوتی ہیں. اگر کوئی ناراض ہوتا تو پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں کھڑا ہو کے تقریر کر سکتا تھا. وہ تقریر تو آپ تک پہنچ سکتی تھی نا, اس کو تو نہیں کوئی روک سکتا تھا. وجہ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کے نیشنل ایشوز ہیں جس طریقے سے ہم نے ان کو ایڈریس کرنا شروع کیا ہے اور پرائم منسٹر صاحب جتنی توجہ دیتے ہیں اس پہ کسی کو کوئی ہمارے پہ تنقید کرنے کا موقع نہیں ملا. ایک صاف ستھری حکومت بھی ہم نے دے دی, کسی مار دھاڑ کے اور کسی لوٹ مار کے بھی شکار نہیں ہوئے. تو اب میڈیا کو کچھ خبریں تو کرنی ہوتی ہیں. موقع تو آپ نے کچھ فراہم کیے ہیں, موقع تو کیے ہیں, جیسے سرکولر ڈیٹ کی بات آ جاتی ہے, باقی چیزیں آ جاتی ہیں. سرکولر ڈیٹ پہ مجھے بتائیے, جو بریفنگ دی گئی اس میں پاکستان کے سارے جرنلسٹ موجود تھے, سب اس سے ایگری کر کے گئے اور اس میں پورا میکانزم بتا دیا گیا کہ پیسے کہاں کہاں سے حاصل کیے گئے, کیسے کیسے یہ کیا. کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا. اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں روکا. تھوڑی تشنگی رہ گئی کہ کن کن کو دیے ہیں اور کس بنیاد پہ دیے ہیں. وہ ہم نے تو نہیں دینے ہوتے, وہ تو آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیوز تھے, جن کے ڈیوز تھے انہی کو دیے گئے. ہم نے کسی کا نیا ڈیو نہیں پیدا کیا. اور یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو آڈٹ کیا جاتا ہے. اس طرح کے سوال پیدا کرنا بھی ہر وقت یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ حکومت جو بیٹھی ہوئی ہے یہ کوئی لوٹ مار کرتی ہے اور یہ کوئی جیبوں میں ڈال لیتی ہے, اس طرح تو نہیں. حکومت کا ہر کام لکھت پڑھت میں ہوتا ہے, اس کا 100 سال بعد بھی ریکارڈ مل جائے گا. یہ ایسی بات ہے جیسے کہا گیا جی وہ قرض اتاروں کے پیسے, بھئی وہ قرض اتاروں کے پیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ میں موجود ہیں کہ کہاں ہیں. اسمبلی میں 2 دفعہ مشرف صاحب کے زمانے میں بتایا گیا کہ وہ پیسے کہاں پہ ہیں. تو یہ مخالفین کا پراپیگنڈا ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو سمجھدار لوگ ہیں, نہ صرف انہیں اس پراپیگنڈے کا شکار نہیں ہوتے کیونکہ وہ میکانزم کو سمجھتے ہیں, وہ اس کو دہراتے اور پھیلاتے بھی نہیں. اچھا, ناراض نہ ہو تو ایک ذاتی سوال, کسی بات پہ ناراض نہیں ہوتے. آپ کے بارے میں کچھ بات چل رہی ہے کہ جب سے عرفان صدیقی صاحب آئے آپ کچھ کھچے کھچے سے وزیر اعظم کے ساتھ. عرفان صدیقی صاحب میرے استاد محترم ہیں اور میرا اور ان کا اتنا پیار کا رشتہ ہے کہ میں چونکہ اپنے گھر سے باہر رہتا ہوں, میرا گھر لاہور میں ہے, تو میں صبح ناشتہ ان کے ساتھ چل کے کرتا ہوں. اور جس محبت اور شفقت سے وہ مجھے ناشتہ کراتے ہیں تو میرے لیے تو خوشی کا سبب ہے.
اور میں انہیں مجبور کرنے والوں میں شامل ہوں. کبھی پوچھیے گا عرفان صاحب سے, عرفان صاحب اس عہدے کو نہیں لینا چاہتے تھے, یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ بحیثیت کالم نویس کے, اخبار نویس کے, صحافی اور دانشور کے طور پر اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھے. ان کو گھسیٹ کے اس کوچے میں لانے والوں میں بھی شامل ہوں. اچھا, تو یہ اس کے بعد کوئی ناشتے میں کوئی کمی بیشی تو نہیں آئی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کوچے میں گھسیٹ کے میں لائے انہیں. وزیر اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہیں, لیکن ایک بریک لینی ہے ہمیں بریک کے بعد 12 سے 19 کے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بات کر رہے ہیں وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب سے. پرویز صاحب, آپ نے بات کی کہ کوئی کرپشن کا الزام ایسا سامنے نہیں آیا اور بڑی محنت کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ سارے لوگ کام کر رہے ہیں, وزیر اعظم بھی اور آپ کے ممبران بھی. آپ کے ممبران کے بارے میں اکثر یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسمبلی میں آپ کی 200 سے زیادہ کی تعداد ہے, لیکن اکثر کورم پورا نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب بہت کم جو ہے وہ رونق بخشتے ہیں ایوان کو, تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ بہت زیادہ مصروف ہیں دوسرے کاموں میں؟ ایک تو یہ کہ صبح سے شام تک کے وزیر اعظم کی جو مصروفیات ہوتی ہیں وہ تو آپ کے سامنے آ جاتی. پارلیمنٹ کی کارروائی جو ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ہر وقت وہاں پہ موجود ہوں, وہ چلتی رہتی ہے. اس کو پارلیمنٹ کو اپنا کام کرنا ہوتا ہے. پرائم منسٹر چونکہ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں تو انہیں چیف ایگزیکٹو کے طور پر اپنی ذمہ داریاں بھی انجام دینی ہوتی ہیں. جہاں تک کورم کا تعلق ہے تو وہ پارلیمانی پارٹیوں کی ہسٹری میں آ جاتے ہیں دن ایسے جب کہ اراکین مصروف ہو سکتے ہیں, دائیں بائیں ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی خاص بات تو نہیں, لیکن آج تک پارلیمنٹ کی کوئی کارروائی جو ہے وہ اس وجہ سے تو متاثر نہیں ہوئی, نہ رکی ہے کہ کوئی وہاں پہ آیا ہوا تھا یا کوئی نہیں آیا ہوا تھا. اچھا, ورکنگ کی بات آپ نے کی. ورکنگ کے ساتھ کچھ یہ بھی چیز سامنے ہے کہ جو بڑے اہم وزارتیں ہیں اس پہ جو قلم دان ہے وہ ایک ہی شخص کے پاس ہے. آپ کے پاس اطلاعات کا بھی ہے, قانون کا بھی ہے, وزارت خارجہ کا فل ٹائم منسٹر نہیں, آلدو ایڈوائزر صاحب وہاں پہ موجود ہیں. اسی طرح لوگ بات کرتے ہیں کہ کیا لوگوں پر اعتماد نہیں یا آپ کی صلاحیتوں سے اتنے متاثر ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک کے بجائے آپ 4 کام کریں؟ یہ اکانومی ڈرائیو ہے کہ کم تنخواہ دے کے زیادہ لوگوں کا زیادہ کام کرایا جائے. لیکن اس میں بندے کا جو کباڑا ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ دیکھیے, یہ ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہم بہت بڑی کابینہ نہیں بنائیں گے, بہت بڑی کیبنٹ نہیں بنائیں گے. ہم اس وعدے کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اسی پر قائم رہنا چاہتے ہیں. تو آپ کی پرسنل میں جاننا چاہوں گا کہ آپ دونوں وزارتیں جو آپ کے پاس ہیں بہت ہی زیادہ ٹیکنیکل بھی ہیں, محنت طلب بھی ہیں اور ہر وقت کنسنٹریشن بھی چاہیے, باقیوں کو بھی چاہیے, لیکن خاص طور پہ قانون اور اطلاعات کی جو وزارت ہے, تو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں آپ اس سارے دونوں کاموں کو؟ آپ تھوڑا سا اگر بتا سکیں. ایک تو یہ کہ دونوں وزارتوں کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی کہ ان کے کسی کام میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہوئی ہو. اگر آپ کبھی ہم ایک بل لا رہے ہیں, ایکسیس ٹو انفارمیشن کا بل, جس میں رائٹ ہوگا کہ آپ کوئی بھی سرکاری کاغذ اٹھا کے دیکھ لیں, تو اس میں کبھی فائلیں اٹھا کے دیکھیے گا. اگر کوئی 6 تاریخ کو سیکریٹری صاحب سے فائل میرے پاس آئی ہے تو 6 کوئی واپس ان کے پاس الحمدللہ گئی ہوگی. اچھا, زبردست. بل کی آپ نے بات کی, بل کب تک پیش کر دیں گے اسمبلی میں؟ سینٹ نے ایک مسودہ اس پہ تیار کیا ہے, نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی بھی کام کر رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کام مکمل ہو جائیں تو ہم اسے قانون کی شکل دیں گے انشاءاللہ تعالی. پرویز مشرف کے بارے میں آپ کی اکثر ہم خبریں دیکھتے رہتے ہیں, اخبارات کی زینت بنتی ہیں, ٹیلی ویژن پہ آ کے آپ بیانات دیتے ہیں اور اس میں طنز کا عنصر بھی خاصا پایا جاتا ہے. جنرل مشرف کے حوالے سے اکثر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ شاید پاک فوج کو کوئی تحفظات ہیں جو سارا پروسیس چل رہا ہے. آپ کے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں؟ ہم سے کبھی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی, اور بار بار پاک فوج کے جو سابق چیف تھے کیانی صاحب وہ بھی, اور جو اب موجودہ چیف ہیں رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ بھی, اور کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین کی, پاکستان کے قانون کی بالادستی جو ہے کو تسلیم کرتے ہیں, اور یہی پاکستان کی ترقی کے لیے واحد راستہ ہے, اور پاکستان کو مہذب ملک بنا کے رکھنے میں وہ بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں کہ نہیں جی پاکستان میں 2 قانون ہونے چاہیے, پرویز رشید کے لیے ایک اور قانون ہونا چاہیے اور پرویز مشرف کے لیے کوئی دوسرا قانون ہونا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے کسی جانب سے پرویز مشرف. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. اور یہ اتنی اچھی بات ہے کہ آج پورے پاکستان کے ادارے سب اس چیز پر یقین رکھتے ہیں
کہ قانون کی نظر میں پاکستان کے تمام شہری برابر ہیں۔ ٹھیک آپ نے میڈیا کی بات کی، میڈیا کے حوالے سے جو آپ نے وزیر اعظم نے کمیٹی تشکیل دی، آپ اور وزیر داخلہ صاحب اس میں شامل ہیں، تو میڈیا کی سیکیورٹی پہ بڑے کنسرنز ہیں۔ ایکسپریس ٹی وی کے کارکنوں کو شہید کیا گیا کراچی میں، اس کے ساتھ لیکن باقی بھی دھمکیاں مل رہی ہیں جیسے میڈیا اپنے پروگرام کرتا ہے، تو کیا لائحہ عمل بنا رہے ہیں سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے میڈیا کے نمائندوں کو، ان کے دفاتر کو، ان کے مالکان کو؟ کیا آپ کے ذہن؟ دیکھیے، آپ جو مرضی لائحہ عمل اختیار کر لیں، اگر پاکستان محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی میڈیا کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ اور اگر پاکستان کے شہری محفوظ نہیں ہے تو ایک صحافی صرف کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا لائحہ عمل پہلا تو یہ ہے جو ہے اس کو ٹھیک کیا جائے، پورے پاکستان کو محفوظ ملک بنایا جائے اور پاکستان کے ہر شہری کی زندگی جو ہے اس کو محفوظ تحفظ حاصل ہو۔ جہاں تک ورکنگ ہے جس میں آپ کو خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ہم نے ایک اجلاس کیا ہے جس میں آپ کے نمائندے بھی تشریف لائے تھے، میڈیا ہاؤسز کے مالکان بھی تھے، اے پی این ایس کے لوگ بھی تھے۔ تو ہماری ایک ابتدائی میٹنگ ہوئی ہے، پھر انہوں نے ہم سے کچھ وقت مانگا ہے کہ وہ کوئی تجاویز مرتب کر کے دیں گے، جو تجاویز وہ ہمیں مرتب کر کے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق اقدامات کیے جائیں گے۔ پیمرا میں کوئی نیا چیئرمین لا رہے ہیں؟ جی، پیمرا کے چیئرمین کا ایشو ہے، کچھ ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار جو تھا اس پہ بھی اعتراضات تھے، کچھ کورٹ کیسز بھی تھے، تو یقیناً اس کے لیے ایک نیا پیمرا کا چیئرمین تو آئے گا۔ کب تک متوقع ہے یہ چونکہ اس میں کچھ لیگل فارمیلٹیز بھی ہیں، لیکن جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ودن اے منتھ اور ٹو جلدی ہو جائے گا، اس سے بھی جلدی ہو جائے گا۔ اچھا، پرویز راٹھور اور نجم سیٹھی کا نام ہم سن رہے ہیں، کوئی ان دونوں میں سے تو کوئی؟ میرے خیال میں یہ نام پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں اور کہاں سے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ شارٹ لسٹ تو کر لیا ہوگا ہم نے ویسے صاحب؟ جی نہیں، ابھی تک ہم ایسا نہیں ہے۔ پیمرا کے چیئرمین کی جو سلیکشن ہے اس کا ایک طریقہ ہے اور اس طریقے سے وہ سلیکٹ ہو کے آئیں گے، اس طریقے سے سلیکٹ ہو کے آئیں گے۔ آخری سوال، میڈیا ایڈوائزری ہر دور میں ہم سنتے آئے کہ میڈیا کو ایڈوائزری جاتی ہے پی آئی ڈی کی جانب سے، منسٹری کی جانب سے، پیمرا کی جانب سے، اور اس میں بڑا وہ کہا جاتا ہے کہ یہ خبر چلائیں، وہ خبر نہ چلائیں۔ پھر اب یہ کمیٹی کی بات آ گئی، اس پہ بھی کچھ ایسی میڈیا ہاؤسز کو باتیں گئی کہ کمیٹی کو کام کرنے دیں، ان کے جو ممبران ہیں ان کے ماضی میں نہ جھانکیں، یہ نہ کریں۔ تو آپ کی جانب سے اس قسم کی کوئی ایڈوائزری تو نہیں جاتی میڈیا ہاؤسز کو؟ ابھی تک کسی نے تو مجھے یہ الزام بھی نہیں لگایا جو سوال آپ مجھ سے کر رہے ہیں، اور اس کی کبھی کوئی توقع بھی نہیں کرے کہ میری موجودگی میں ہم میڈیا کو کم سے کم اپنی کسی جو ہماری غلطی ہے اس کی اگر آپ نشاندہی کریں گے تو ہم میں سے کوئی بھی، مسلم لیگ نون میں سے کوئی بھی، وزیر اعظم سے لے کے ایک عام کارکن تک آپ کے اس رائٹ کو تسلیم کرے گا اور کبھی اس کے بارے میں آپ سے بات نہیں کرے گا۔ جہاں تک کچھ قومی معاملات ہوتے ہیں جو میرے اور آپ کے مشترکہ معاملات ہیں، ان کے بارے میں یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ گفتگو کریں کہ بھئی یہ قومی معاملہ ہے، ایشو ہے، اس پہ ہمیں یہاں تک جانا چاہیے، یہاں سے آگے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ ایک اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں۔ جہاں تک پاکستان کے لوگوں کی اجتماعی زندگی کے فائدے میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس پہ تو ہمیں ایک ہی طرح سوچنا چاہیے۔ جہاں تک ہماری حکومت ہے، اس کی غلطیاں، اس کی کوتاہیوں کی نشاندہی کرنا وہ آپ کا حق ہے، اور آپ کے اس حق کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں منسٹر صاحب، بہت شکریہ کرتے ہیں۔